ویلکم ٹو مائی چینل ٹوٹی فروٹی کوکنگ۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے چکن موتی بریانی کی ریسیپی لائی ہوں۔ یہ ایک کمپلیٹ بریانی کی ریسیپی ہے تمام ٹپس کے ساتھ۔ اس میں آپ ریپلیسمنٹ کسی بھی میٹ کی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ ایک مکمل بریانی کی ریسیپی میں دے رہی ہوں، اس کو غور سے دیکھیے گا، پورا دیکھیے گا اگر آپ ایک اچھی بہترین بریانی سیکھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو تھمز اپ دیجیے گا اور آگے فرینڈ اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا اگر آپ کو پسند آئے۔ سب سے پہلے میں اس کی انگریڈینٹ بتاتی ہوں اور پھر اس کے میتھڈ کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو انگریڈینٹ میں لے رہی ہوں چکن میرینیشن کے لیے، جو ہم نے میٹ بالز بنانے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے جو موتی ہیں چکن کے، یا چکن بالز کہہ لیں یا کوفتے کہہ لیں، جو آپ کو چاہیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کلو چکن بریسٹ لیا ہے، اس کو چھوٹے پیسز کر لیے ہیں۔ چاپر میں نے اس کو ایڈ کرنا ہے۔ ساتھ جو اس میں مسالے جائیں گے وہ ہے نمک ٹو دی ٹیسٹ ہے، ویسے میں نے ہاف ٹی اسپون لیا ہے، چکھ لیں گے بعد میں، اگر ہمیں کم لگے گا تو ہم اور ایڈ کر لیں گے۔ 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر ہے، 1 ٹی اسپون چلی ہے کرشڈ، میں نے لی ہے ریڈ چلی کرشڈ، اور ساتھ میں نے گرم مسالہ پاؤڈر لیا ہے 1 ٹی اسپون۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور آپ نے ڈالنا ہے اور یہ آپ کی مرضی ہے ریڈ چلی کرش ڈالیں نہ ڈالیں۔ نمک، مرچ اور گرم مسالہ اس میں ضرور جائے گا۔ ساتھ میں نے 4 سے 5 جویں لہسن کے لیے ہیں، آدھا کلو کے لیے ریسیپی ہے، اور ساتھ تھوڑی سی میں نے ہری مرچ لی ہے، اس کو یہ زیادہ تیز نہیں ہے، اس کو میں نے کاٹ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا نیکسٹ سٹیپ۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس کے اندر نہ پیاز جائے گا نہ ادرک جائے گا اس ٹائم پہ۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے بالز بنانے ہیں میں نے لہسن اور گرین چلی ایڈ کر دی ہے، ساتھ میں اس میں جو مسالہ تھا وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں۔ اب میں نے سب کچھ ڈال دیا، میں چاپر کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ چاپر ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کی ایک میں آپ کو ٹپ دے دوں، جب آپ نے چاپر کرنا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا یا تو آئل یا گھی جو بھی اویلیبل ہو آپ اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا۔ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً 2 کھانے کے چمچ میں نے کلیریفائڈ بٹر یعنی دیسی گھی میں نے اس میں ایڈ کیا۔ یہ بہت ضروری ہے، اس سے یہ چاپ بھی اچھا ہوتا ہے، اور آپ جب اس کے بالز بنائیں گے تو یہ آپ کے ہاتھوں پہ بھی نہیں چپکے گا۔ اس میں آپ نے تھوڑا سا ہاتھوں پہ آئل لگانا ہے اور پھر اس کے بالز بنانے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ میں اس کو فریج میں اوور نائٹ میرینیٹ کروں گی۔ آپ کم سے کم اس کو 1 گھنٹے کے لیے مکس کر کے ضرور چھوڑیے گا اور پھر اس کے بالز بنائیے گا۔ یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے گھی لگا دیا ہے اوپر، تھوڑا سا آپ نے گھی یا تیل لے کے ہلکا سا اس کے اوپر لگانا ہے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو جائے، اور اس کو فریج میں رکھ دینا ہے۔ تھوڑا سا آپ نے ہاتھوں پہ گریس کر لینا ہے، گھی یا آئل، میں نے گھی لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب میں یہاں سے چھوٹا سا پورشن لیتی ہوں تاکہ ہم جو بالز ہیں یا موتی ہیں چکن کے وہ بنا سکیں۔ یہ اس طرح سے بالز بن کے ریڈی ہوں گے، آپ ایک ایک کر کے یہاں پہ رکھتے جائیے۔ چاہیں تو تھوڑے بڑے بنا لیں، چاہیں تو تھوڑے چھوٹے کر لیں۔ مجھے جو سائز پسند تھا بائٹ سائز، یہ وہ ہے۔ ایک بڑے دیگچے میں ہم نے پانی لے لینا ہے چاولوں کے لیے بریانی کے۔ اس کے بعد جو چیزیں اس میں جائیں گی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے اجینو موتو، جو چائنیز سالٹ ہوتا ہے، 1 ٹی اسپون، آپشنل ہے، بریانی میں ڈالیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے، اور عام طور پہ کھانوں میں استعمال نہیں ہوتا لیکن میں بریانی میں ضرور ایڈ کرتی ہوں۔ ساتھ ہیں 10 سے 12 کالی مرچیں، اور 3 سے 4 میں نے لونگیں لی ہیں، کالا زیرہ لیا ہے، شاہ زیرہ بھی اس کو بولتے ہیں، 1 ٹی اسپون ہے۔ ساتھ میں نے جو ہے یہ 2 بلیک کارڈمن ہیں یعنی بڑی الائچی ہیں، اور ساتھ میں نے سمپل جو ہمارا کیومن سیڈ ہوتے ہیں 1 ٹی اسپون یعنی کہ زیرہ، اور بادیان کے پھول جو اینی سٹار ہوتے ہیں یہ ہم نے لینے 2 سے 3 لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں نے 2 سٹک لی ہیں دار چینی کی، یہ تقریباً جو ہے سنیمن سٹک 2 انچ کی 2 پیسز لیے ہیں۔ اچھا، یہ جو سارا ثابت گرم مسالہ اور چائنیز سالٹ ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں، یا آپ پہلے بھی ڈال کے اس میں رکھ سکتے ہیں، 1-2 گھنٹے پہلے بھیگے بھی رہیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اور ساتھ میں نے جو تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ دم کے لیے رکھا ہے، جو چاولوں میں دم پہ جائے گا، اس میں سے اباؤٹ 1 ٹیبل اسپون میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور
ساتھ میں نے 2 ہری مرچ بھی ڈال دی ہیں جو ہاف ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ اس میں جائے گا سالٹ. سمپل میں سی سالٹ یوز کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے تقریباً 2 سے 3 کھانے کے چمچ ڈال دیے ہیں. کھلا نمک ڈالتے ہیں. چاول بوائل ہونے ہیں تو وہ پانی نکل جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی. ابھی میں نے 1 گھنٹہ ہے اس کو پکانے میں نے پہلے ہی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی. پھر نیکسٹ سٹیپ آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ کچھ لوگ آئل بھی ڈالتے ہیں. آپ کو اگر یوز کرنا ہے آئل بوائلنگ ٹائم پہ چاولوں کی تو آپ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن میں نے کبھی بھی آئل نہیں ڈالا بوائلنگ پوائنٹ پہ. میں جب دم دینا ہوگا اس وقت دیکھوں گی ضرورت ہوئی سالن کے جو آئل ہے اس کے علاوہ تو میں اس ٹائم پہ ایڈ کروں گی. 3 پاؤ کے قریب میں نے چاول لیا ہے. 700 گرامز چاولوں کو میں نے 2 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا. یہ باسمتی چاول ہے, پرانا چاول ہے, تو آپ آرام سے اس کو 2 3 4 گھنٹے بھی بھگو سکتے ہیں. یہ آدھی پیالی ہم نے دہی لیا ہے. 75 گرامز آف یوگرٹ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بریانی مسالہ میں لے رہی ہوں جو ریڈی میڈ ہوتا ہے. آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں کسی بھی برانڈ کا جو آپ کو پسند ہو. سندھی بریانی بھی ملتا ہے, بامبے بریانی بھی ہے, اور کافی سارے بریانی کی جو ہیں ویریشنز آ چکی ہیں. تو یہاں پہ میں نے 2 کھانے کے چمچ بھر کے وہ لیا ہے, اور ساتھ میں نے املی کا پاؤڈر لیا ہے. یہ ہے 1 ٹی اسپون. ٹھیک ہے. اگر آپ نے فریش املی لینی ہے تو اس کو تقریباً 2 سے 3 کھانے کے چمچ املی کو آپ نے پانی کے اندر بھگو دینا ہے, اور اس کی گٹھلیاں الگ کر دینی ہے, سیڈز کو ریموو کر کے. اس کا پلپ جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے. یہاں پہ میں یہ سارا اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ سارا میں نے دہی کے اندر ایڈ کر دیا ہے. اس کو اچھے سے مکس کر کے میں سائڈ پہ کر دیتی ہوں. نیکسٹ سٹیپ آپ کو دکھاتی ہوں. مسالوں میں میں نے سمپلی اس وقت استعمال کیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون, ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون, 1 ٹیبل اسپون, اور ٹو دی ٹیسٹ سالٹ. ہم اس کو چکھ لیں گے, ضرورت ہوئی تو ہم اور ایڈ کر لیں گے. اور ساتھ ٹرمرک پاؤڈر یعنی ہلدی 1 ٹی اسپون. 6 سے 7 ٹماٹر آدھا کلو جو بنتے ہیں, اور یہ اس کے انگریڈینٹ بھی میں نے آپ کو دکھا دی تھی. دہی میں بریانی مسالہ اور املی کا پاؤڈر میں نے مکس کیا ہے. اچھا یہاں پہ 1 کپ میں نے آئل لیا ہے, اس کو ہیٹ کر لیا ہے. آپ اپنی کوانٹٹی کے حساب سے آئل کو رکھیے گا. بریانی کا قورمہ ہم ریڈی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آئل جو ہے اس میں زیادہ جاتا ہے. ساتھ میں نے میڈیم سائز کی 3 پیازیں لی ہیں, ان کو رفلی کٹ کیا ہے, رفلی سلائس کیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑے سے موٹے چنکس ہیں, اور یہ بڑے آرام سے جو ہے نا تھوڑی دیر میں گھل جائے گا. ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی, یہاں پہ میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے 1 ٹی اسپون کیومن سیڈ. اب اس کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک کوک کریں گے, پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پہ دیکھیے یہ آلموسٹ سٹارٹ ہو چکی ہے گولڈن ہونا. ہم نے گولڈن ہونے کے بعد نہیں, گولڈن ہونے سے پہلے جب یہ سٹارٹ ہوگا نا اور کچھ پیازیں آپ کو گولڈن نظر آنی شروع ہو جائیں گی, اس پوائنٹ پہ ہم جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون ایچ یعنی لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہے یا پسا ہوا وہ آپ نے, یہ میرا فریز ہوا ہوا ہے ادرک, تو یہ 1 ٹیبل اسپون یعنی 1 کھانے کا چمچ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے. یہ دیکھیں یہ بھن چکا ہے اچھی طرح سے لہسن ادرک بھی, اور یہ گولڈن ہوا ہوا ہے, یہ براؤن نہیں ہے. آپ نے براؤن نہیں ہونے دینا اسے. ٹھیک ہے. تو اس اسٹیج پہ میں ایڈ کروں گی مسالے جو میں آپ کو دکھا چکی ہوں, نمک, مرچ, کٹی ہوئی لال مرچ اور ہلدی. یہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو جسٹ اے منٹ ہم نے فرائی کر لینا ہے. یہ بہت آسان ایزی ریسیپی ہے, میکسیمم ایزی جتنی بریانی کی ہو سکتی تھی یہ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور یہ آلموسٹ میں ریگولرلی گھر میں ایسے ہی بریانی بناتی ہوں. 6 سے 8 بڑے ٹماٹر ہیں, اس وقت میں نے اندازے سے لیا ہے, میئرنگ نہیں کی. اس کو میں ڈال کے اور تھوڑا سا پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے, زیادہ نہیں, جسٹ 1/4 کپ. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ 10 منٹ کے لیے رکھنا ہے فار سمرنگ. یہ دیکھیں میں نے ٹماٹر کی ساری سکن پیل کر لی ہے, آرام سے یہ ریموو ہو جاتی ہے آفٹر 10 منٹس. تب میں نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور میں اس کو سمر کروں گی فار 15 to 20 منٹس, جس میں یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ گل جائے.
دہی میں جو بریانی مسالہ اور املی کا پاؤڈر میں نے مکس کیا تھا وہ اس اسٹیج پہ میں نے ڈال دیا ہے، اور اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور جب یہ اچھا سا مکس ہو جائے گا پھر میں فلیم آن کر دوں گی، اور ہائی ہیٹ پہ، ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے جب تک یہ کمپلیٹلی اچھا سا بھن نہیں جاتا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بہت اچھی سی یہ کوک ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا تھا میں نے کتنا موٹا موٹا ڈالا تھا ٹماٹر اور پیاز، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہ بالکل میش ہو چکا ہے. جو رہ گیا وہ بھی بالکل کمپلیٹلی اس میں میش ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اب آئل اوپر آ گیا ہے، یہ کمپلیٹلی فرائی ہو چکا ہے. چکن کے جو بالز ہیں وہ سارے میں نے ایڈ کر دیے ہیں. اب اس کو ہم نے کپڑے سے دیگچی کو پکڑنا ہے اور دیگچی کو اچھے سے ہلانا ہے، اسے کپڑے سے پکڑنا ہے آرام سے، اور اس طرح سے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے اچھے سے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کے اندر چمچ نہیں لگانا. اب میں اسے 10 منٹس کے لیے سمر کر رہی ہوں آن ویری لو فلیم. اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں، اس کو 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے. اب میں نے اس کو چمچ ڈال کے اور اس کو ہلایا ہے، ٹھیک ہے. اس میں نے پانی بالکل نہیں ڈالا تھا، جو مسالے میں تھوڑا سا اپنا پانی تھا اور چکن نے جو اپنا پانی ریلیز کیا تھا اسی کے اندر یہ کمپلیٹلی کوک ہوا ہے. اس کے باوجود ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ نرم ہے مسالہ. میں نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے. یہ دیکھیے جو کنسسٹنسی بریانی کے لیے چاہیے ہے وہ بالکل آ چکی ہے. اب اس پوائنٹ پہ میں نے فلیم کو بند کر دینا ہے. چلتے ہیں اس کے فائنل سٹیپ کی طرف، یعنی کہ ہم نے رائس جو بوائل کرنے ہیں اور اس کی لیئرنگ کرنی ہے. اب یہاں پہ جو پانی کے اندر میں نے جتنی چیزیں ڈالی تھیں بریانی رائس کے لیے اس کو میں نے رکھ دیا ہے چولہے پہ تیز آنچ پہ. جب جیسے ہی اس میں بوائل آنا شروع ہوگا میں چاول ایڈ کرتی ہوں جو کہ 2 گھنٹے سے بھیگے ہوئے ہیں، باسمتی رائس ہیں، اراؤنڈ 600 to 700 گرامز. اب یہ دیکھیں پانی گرم ہوا تھا، میں نے چاول ڈالے ہیں، یہ ایک کنی آنے لگی ہے. یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ اب میں ان کو نکال رہی ہوں، یہ پکنا شروع ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ پہ میں ان اپنے جو چاول ہیں ان کو پانی ان کا ڈرین کروں گی، لیکن جتنا میں چھوڑوں گی وہ میں آپ کو دکھا دوں گی. یہ دیکھیں میں نے چاولوں کا پانی نکالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو نیچے پانی نظر آ رہا ہے اس کو میں نے اتنا ہی چھوڑنا ہے. اور میں بریانی جب بھی بناؤں باسمتی رائس میں نیچے چاول اتنا پانی اتنا ہی چھوڑتی ہوں. اب میں قورمہ جو ہم نے بنایا ہے لیئرنگ دوں گی. سب سے پہلے سالن، یہ تھوڑا سا میں نے ڈال لیا ہے. نمک مرچ میں چکھ چکی تھی، بالکل ماشاءاللہ بیلنس تھا سب کچھ. ادھر میں ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے تھوڑا سا دھنیا، پودینہ، ہری مرچ موٹی موٹی کاٹی تھی تاکہ اگر بچے ہیں آپ کے گھر میں تو وہ آرام سے نکال لیں گے. ساتھ میں پسا ہوا گرم مسالہ جو ہے وہ میں ½ ٹی اسپون ادھر چھڑکوں گی. اور اس کے بعد پھر میں نے رائس کی لیئر دینی ہے، چاولوں کی دوسری لیئر. بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے، اس کا ذائقہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں چکھ چکی ہوں. نمک مرچ میں نے پہلے ہی قورمہ بنا کے چولہا بند کیا تھا تو میں نے ایک دفعہ چکھ لیا تھا. ½ ٹی اسپون باقی جو تھوڑا سا گرم مسالہ تھا وہ میں نے اب یہاں پہ ایڈ کیا ہے. لاسٹ میں تھوڑے سے جو رائس ہیں وہ میں نے بچائے تھے وہ میں ایسے اوپر ڈالوں گی. اب باری آتی ہے زردہ رنگ کی. وہ ہم نے اچھا میں سم ٹائم دودھ میں ½ ٹی اسپون مکس کرتی ہوں 3 سے 4 کھانے کے چمچ میں، اور مکس کر کے ڈال دیتی ہوں. اور کبھی کبھی میں بالکل ایسے ڈالتی ہوں، چھڑکتی ہوں اوپر سے.
یہ دیکھیں میں نے زردہ رنگ ڈال دیا ہے. کبھی کبھی میں 3 سے 4 کھانے کے چمچ دودھ میں ½ ٹی اسپون زردہ رنگ ایڈ کرتی ہوں, مکس کرتی ہوں اور اوپر پور کر دیتی ہوں اس اسٹیج. لیکن کبھی کبھی میں اس طرح سے بھی ڈالتی ہوں کہ پاؤڈر کو سمپلی ایسے چھڑک دیتی ہوں. یہ اب بالکل تیار ہے. اب میں فلیم آن کر دوں گی اور بالکل لو ہیٹ پہ 15 منٹس کو اس کو سمر کریں گے, دم دیں گے. اس طرح سے یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی جگہ بنا لی ہے, چاول نہ ٹوٹیں, کوئی بوٹی آپ کی جو ہے بالز ہیں وہ نہ جو ہیں بریک ہوں. اس طرح سے ہم نے تھوڑی سی جگہ بنائی تاکہ آرام سے نیچے سے سٹیم آئے اور ایکولی پھیلے. ڈھکن پہ ہم نے اس طرح سے کپڑا لگایا ہے اور اب اس کو میں سمر کروں گی فار 15 منٹس, یعنی 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھ رہے ہیں. جب اس میں اچھا سا سٹیم بن جائے گی اس کا مطلب ہمارے چاول ڈن ہیں. تو اس کی فائنل لک بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں اس طرح سے سٹیم باہر آئے گی. اس کو بند کر دیں گے چولہے کو اور میں تقریباً 5 سے 7 منٹ کے بعد اس کو کھولوں گی, پھر آپ کو دکھاتی ہوں. 5 منٹ ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں. آپ دیکھیں کہ کتنے زبردست طریقے سے, یہ دیکھیں یہ نیچے کے چاول ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک دانہ الگ ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے ہم مکس کر دیں گے. اچھا کچھ لوگ اس لیئر کو جو ہوتی ہے بریانی کی وہ ایسے ہی ڈشز میں نکالتے ہیں, ان کی مرضی ہے, سب اپنی چوائس جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے سرونگ سے پہلے بریانی کو مکس کرنا دیگچے میں اور 10-15 منٹ بعد آپ سرو کر دیں اسے. بہترین ذائقہ ہوتا ہے. ریسٹورنٹس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ مکس کرتے ہیں بریانی کو اور اس کے بعد سرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس کی مکسنگ ہو چکی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک دیجیے گا, فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور آگے شیئر کیجیے گا. مزید اچھی ریسیپیز آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے بہت ساری چیزوں کی ویڈیوز, بہت سارے کھانوں کی ریسیپیز موجود ہیں آلریڈی. میٹھوں کی, سنیکس, میٹھے اور کافی ساری مین ڈشز آپ کو میرے چینل پہ ملیں گی. ضرور وزٹ کیجیے گا. انشاءاللہ نئی ریسیپیز کے ساتھ آتی رہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.